محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، ابھی بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس عظیم ماہ کی آمد ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ ہے، جس کا صحیح استعمال اور جس کی برکتوں اور نعمتوں سے فیضیاب ہونے والا کامیاب مومن ہے، اور اس کی رحمتوں سے محروم رہ جانے والا پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ رمضان کی آمد جب قریب ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرماتے اور رمضان المبارک کی آمد کی اطلاع دیتے اور اس کے استقبال کی تیاری کی دعوت دیتے اور اس میں ہونے والے اللہ کے انعامات کو یاد دلاتے اور اس کے صحیح استعمال کی توجہ دلاتے۔ دراصل رمضان المبارک کا جو انعام اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کی صحیح قدر کر لے جانا بہت ہی کامیابی کا سودا ہے، اور اس میں کم رہ جانا یا نامراد ہو جانا سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑی نامرادی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک اللہ کی طرف سے بطور نعمت کے اس امت کے لیے منتخب ہوا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ نے جو بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، انہی میں ایک بڑا انعام رمضان جیسی مبارک ساعتیں ہر سال اس امت کو دی ہیں۔ دراصل اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس امت کی صحیح تربیت ہو اور یہ امت اپنے مقصد کے ساتھ جڑی رہے، یہ امت اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بنائے رکھے، اور یہ امت کم وقت میں زیادہ اللہ کے انعامات اور اللہ کی طرف سے دیے گئے اجر و ثواب کی مستحق بن جائے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بشارت دی ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے، اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو اللہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ امت نیکیوں کے ذریعے سے زیادہ کما سکے اور اللہ کے ہاں آخرت میں اس کو بڑا مقام مل سکے۔ کتنا بے وقوف ہے وہ آدمی جو بٹتے وقت، جبکہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بٹ رہا ہو، اس وقت بھی اپنی جھولی کو سمیٹ لے، اس وقت بھی اللہ کی رحمتوں کو لینے کو تیار نہ ہو۔ اس سے زیادہ کم عقل، ناسمجھ، اسٹوپڈ کون ہو سکتا ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ دینا چاہتا ہے اور اللہ سب کو بھرپور دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ رمضان المبارک میں ہر دن اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ ہر دن اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کا خاص نزول ہوا کرتا ہے۔ ہر رات میں اللہ کی طرف سے ایک بڑی تعداد کی معافی کا اعلان ہوتا ہے اور پروانہ دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اندر بنایا گیا، دیا گیا، رکھا گیا، تاکہ اس میں جو کچھ بچی کچی کسر ہو وہ سب نکال دی جائے اور کوئی بھی بندہ محروم نہ رہنے پائے۔ اللہ نے اس کا بے پناہ انتظام کر کے امت کو دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ وہ انتظامات کئی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیتا ہے،
مطلب کیا ہے کہ جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے جانے والا ایک دشمن ہے، اور دشمنوں کے ساتھ جنات میں سے جو شیاطین ہیں، اللہ ان کو باندھ دیتا ہے کہ اب وہ مومن بندوں کو اپنے خاص انفلوئنس کے ذریعے سے بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان کے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے طریقے پر کوئی گناہ کر لے، اپنے نفس کی وجہ سے کر لے، اپنے ڈیزائرز کی وجہ سے کر لے، پچھلے ایکسپیرینسز کو آگے لے کر کرے، وہ الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر، آسان مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی کووڈ کا زمانہ تھا، اس میں جو سینما گھر ہیں اس کو بند کرنے کا آرڈر آیا تھا کہ جتنے تھیٹر ہوں گے، جتنے فلم گھر ہوں گے، ان سب کو بند کیا جائے گا، کوئی وہاں جا کے موویز نہیں دیکھے گا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ موویز دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا۔ لوگوں کے پاس دوسرے وسائل ہیں، انہوں نے اس کو سیو کر کے یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی ڈیوائسز پہ رکھا ہوا ہے، اس پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ وہاں تھیٹر میں جا کے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اکیلے اپنا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا ہے، لیکن انسان کے اندر خود بیٹھا ہوا جو شیطان ہے وہ بھی زندہ ہے، وہ اس کو غلط راستے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی طرف سے ایک بڑا انتظام یہ ہوتا ہے کہ جو شیاطین بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، جو کمانڈ کرتے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر انویزیبل ایول سورسز کے مین پاور ہوتے ہیں، اللہ ان کو قید کر دیتا ہے، ان کو لمٹ کر دیتا ہے، اور ان کے انفلوئنس کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ بڑے پیمانے پر مومن بندوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتے۔ دوسرا انتظام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں چھوڑتا۔ مطلب جنت کا دروازہ کھولنے کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی جو برکتیں ہیں وہ زمین پر اترتی ہیں، جو رحمتیں ہیں ان کی بارش آسمان سے زمین پر ہوتی ہے، جنت میں آنے کے لیے راستہ دکھائی دینے لگتا ہے، جنت تک جانے کا سفر آسان لگتا ہے، جنت تک کا راستہ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے جنت کے تمام دروازے کھولنے کا مطلب۔ اللہ کی طرف سے اسی کے ساتھ ساتھ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب جہنم کی جو لپٹیں ہیں، جہنم کی جو انویزیبل ریزز ہیں جو زمین پر انسانوں پر پڑتی ہیں، اللہ اس کو روک دیتا ہے، اور جہنم میں جانے کا راستہ اب ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آسان نہیں دکھتا، یعنی اس تک جانا اور اس تک پہنچنے سے رکنا ممکن ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ یہ ہے جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب۔ اور اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل ویا باغ الشر ادبر، اے خیر چاہنے والے تم آگے بڑھو، اے برائی چاہنے والے تم رک جاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ ظاہر بات ہے ہمارے کان اس آواز کو فرشتے کی نہیں سنتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایسا ایٹماسفیئر بنا رہا ہے کہ گویا کہ ہمارے کان آسمان سے اللہ کے فرشتے کی آواز سن رہے ہیں کہ تم خیر کے راستے میں آگے بڑھو۔ راستہ کھلا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، انتظامات کیے گئے ہیں، موقع ملا ہوا ہے، امکان ہے آگے بڑھنے کا۔ اور برا چاہنے والے، اب تمہارے لیے برائی کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں دکھ رہا ہے، تم برائی سے رک سکتے ہو، یہ آسان ہو گیا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ برائی کے لیے میرے پاس اتنا پاور نہیں ہے، اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ میں اپنے کو کنٹرول کر سکوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابھی موقع اور ماحول ایسا ملا ہے کہ تم اپنے کو کنٹرول کر سکتے ہو، تم اپنے کو روک سکتے ہو، تم پیچھے کی طرف ہٹ سکتے ہو۔ یہ ہے وہ انتظام، یہ ہے وہ ایٹماسفیئر جو اللہ رب العزت رمضان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ تم نیکی کرو گے تو اللہ ثواب بڑھا کر دے گا،
اگر تم نفل نماز پڑھو گے تو فرض کا ثواب اللہ تمہیں دے گا. فرض نماز پڑھو گے تو 70 گنا اللہ کی طرف سے بڑھ کر اس کا ثواب لکھا جائے گا. جیسے عام دنوں میں اگر تم 70 فرض نمازیں پڑھتے تو رمضان کی ایک فرض نماز اس کے برابر ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ جتنا چاہے گا اس میں اور بڑھا دے گا. تمہاری نیت کے اعتبار سے، تمہارے خلوص کے اعتبار سے، تمہاری عبادت کی کیفیت کے اعتبار سے، تمہارے طریقے کے اعتبار سے اللہ اس میں مزید اضافہ 700 گنا تک اور ان گنت بے شمار ثواب اور اجر اللہ کی طرف سے اس میں بڑھا دیے جائیں گے. ایک اللہ کی طرف سے یہ اپارچونٹی دی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے تراویح کا تحفہ دیا ہوا ہے. تراویح کو پڑھو، رات میں اجتماعی شکل میں اللہ کی عبادت کرو اور راتوں کو زندہ کرو. قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے نغموں سے، اجتماعی نماز کی کیفیات کو حاصل کر کے اس کے ذریعے سے رمضان کی راتوں کو زندہ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کا ایک بے مثال تحفہ دیا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں خاص طور پر کہتے تھے کہ دیکھو رمضان کی اللہ کی بہت برکتیں ہیں جو اللہ دیتا ہے، لیلۃ القدر اللہ کا تحفہ ہے. اس کی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. قرآن کریم میں پوری سورت لیلۃ القدر کی سورت ہے جس میں قرآن کا لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتیں اور نعمتوں کو شمار کرایا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے. مطلب اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ویسا ہے جیسا کہ اس رات کے علاوہ کوئی شخص 1000 مہینوں میں عبادت کرتا رہے. ایک رات میں اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب اس نے 1000 مہینوں کے برابر نماز پڑھی، اتنا ثواب اس کے لیے لکھا گیا ہے. اتنا بڑھا کر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب دیا گیا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ مومن کم وقت میں زیادہ اجر اللہ کی طرف سے حاصل کر. لیکن یاد رکھیے اس رات میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہوگا کہ 1000 راتوں میں گناہ کرنے کے برابر ہو گیا. اس رات میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا نا کہ وہ 1000 راتوں میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے معصیت کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے. اس لیے جہاں پہ پلس ہوتا ہے وہاں پہ مائنس بھی ہوتا ہے، جہاں انعام ہوتا ہے وہاں پہ خطرہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک ماحول ہے جو اللہ کی طرف سے بنا کے ہم کو دیا گیا ہے. اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اس کا مقصد اللہ کے دین کو زندگی میں اتارنا ہے، پریکٹیکلٹی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اسلام کو فالو کرنے کا جذبہ بیدار کرنا ہے، جس کو تقوی کہا جاتا ہے. دن میں روزہ دیا گیا ہے، رات میں تراویح دی گئی ہے، تہجد دی گئی ہے، قیام اللیل دی گئی ہے اور لیلۃ القدر کا تحفہ دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر جذبہ اطاعت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کا موٹیویشن پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے دین کو فالو کرنے کی سمجھ بیدار ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر شعور زندہ ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی بات مان کر چلنا آسان بن جائے. یہ ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی کو حاصل کر لو. یہ کچھ گنے ہوئے دن ہیں، اتنا ہی وقت ہے جس میں روزوں کو رکھا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. ظاہر بات ہے اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام اور احسان ہے تو اس کی تیاری ہونا بھی ضروری ہے.
اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری پچھلے مہینوں میں شروع کر دیتے تھے. رجب سے ہی رمضان کی فکر پیدا ہو جاتی تھی. دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت مقدر فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے. اتنا عظیم مبارک مہینہ ہے کہ ہماری زندگی اتنی رہے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو پا سکیں اور اس کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں. اس کی دعا، اس کی فکر. اور پھر جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو گویا کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا، کیونکہ مکمل مہینے میں خاص روزوں کا اہتمام، عبادت کی کثرت کا اہتمام، رمضان کی تیاری کا اظہار، رمضان کی آمد اور اس کے استقبال کی فکر، اور لوگوں کو اس سے جاگروک کرنا، اس کے بارے میں باخبر کرنا، اس کے بارے میں خطبہ دینا اور لوگوں کو رمضان کی اہمیت سمجھانا، رمضان کے لیے اپنے کو تیار کرنا، یہ تمام چیزیں شعبان کے مہینے میں بھرپور طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کی رحمتیں بھی، رمضان کی مغفرت بھی، رمضان کے ذریعے سے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی اور جہنم سے نکلنے کا اعلان بھی مل سکے، حاصل ہو سکے. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص سیزن ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے اس کا پریپریشن نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، تو پھر اس سیزن کے اندر بھرپور طریقے پر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر کوئی بزنس مین ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان مہینوں میں بازار بڑھتا ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہے اور وہ تجارت جو تہواروں میں چلتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس تاریخ میں تہوار ہے، اس تہوار، اس عید سے پہلے تمام اسٹاک اپنے پاس رکھنا ہے، اسٹاف کو تیار رکھنا ہے اور اس کو ایڈورٹائز کر لینا ہے، اور اس کا جو سامنے دکھانے کا سامان ہے اس کو تیار کر لینا ہے، دکان کو پورا تیار اور پریپیئر رکھنا ہے، لوگوں کو کیچ کرنے کے لیے تمام پبلسٹی کے انتظامات کر لینے ہیں کہ جیسے ہی تہوار کا موقع آئے گا، تہوار سے پہلے والی رات آئے گی، اس وقت کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، جتنے لوگ بھی آ جائیں سب کو ہم سامان سپلائی کر پائیں، ہمارے پاس اتنا اسٹاک ہو، ہمارے پاس اتنا اسٹاف ہو اور ہماری پبلسٹی دور تک پہنچ چکی ہو. اس کے لیے تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تہوار آئے گا وہ میری تجارت کی بڑھوتری اور تجارت کے فروغ کا وقت ہے، تو اس سے پچھلی والی رات میں سوچوں گا بھائی مجھے کہاں سے سامان منگانا ہے، مجھے دکان کے اندر کتنا سامان رکھنا ہے، اسٹاک میں کتنا رکھنا ہے. میں اس دن ڈیسائیڈ کروں گا کہ جب کسٹمرز آ رہے ہوں گے تو اسی اعتبار سے میں اپنا اسٹاک منگاؤں گا، اسی اعتبار سے دکان پہ سامان رکھوں گا، اسی اعتبار سے اسٹاف کو لا کے رکھوں گا. اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ اس ٹائم پہ جبکہ کسٹمر آ رہے ہیں، اگر پہلے سے انتظام کر کے اسٹاک جمع کر کے نہیں رکھا ہوا ہے تو انسان بہتر طریقے پر سیل نہیں کر سکتا اور تجارت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی طرح رمضان شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بوچھار شروع ہو جائے گی. اس وقت کس کا دل اتنا صاف ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی برکتوں اور اللہ کی رحمتوں کو کیش کرنے لگا ہے، کس کا ماحول اتنا بن چکا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو انعامات مل رہے ہیں اس کو لینے کی صلاحیت بنا چکا ہے، وہی صحیح طریقے پر رمضان المبارک کی برکتوں اور نعمتوں سے فیضیاب ہوگا. اسی کے لیے شعبان کے مہینے سے تیاری کرنا ضروری ہے. اب اس کے بعد ایک اہم بات میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جب رمضان کی فکر ہے اور رمضان کی برکتوں اور نعمتوں، اس کے فضائل سے ہم خوب واقف ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، صحیح پلاننگ کہ رمضان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، رمضان میں ہمیں کیا کیا فائدے اٹھانے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے کیریکٹر میں، ہماری عبادت کے اندر، اسپریچولیٹی کے اندر، ہمارے دین کو فالو کرنے کے اندر کہاں کہاں ویک پوائنٹس ہیں، اس کو ہمیں سب سے پہلے ڈسکور کرنا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر ایروگنس پرابلم ہے، ہمارے اندر اینگر پرابلم ہے، ہمارے اندر حسد کا، جیلس کا پرابلم ہے، ہمارے اندر سوشل ویلیوز کو پورا نہ کرنے کا پرابلم ہے، ہمارے اندر
دوسرے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ بنانے کا پرابلم ہے، ہمارے اندر اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی نہ کرنے کا پرابلم ہے، ہمارے اندر حقوق کو مارنے کا پرابلم ہے۔ جو پرابلمز ہماری زندگی میں دین کے خلاف ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ ہمارے اندر قرآن صحیح سے نہ پڑھنے کی کمی ہے، ہمارے اندر قرآن کو نہ سمجھنے کی کمی ہے، ہمارے اندر سیرت کو نہ جاننے کی کمی ہے، ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک ٹیچنگز جو ایک مومن کے لیے ہیں اس سے ناواقف ہونے کی کمی ہے۔ اس کو ڈسکور کرنا ہے اور پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد رمضان میں پلان تیار کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں نے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کون کون سے اسٹیجز آئے ہیں، کیا میں نے اس کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو تعلیمات دی ہیں، کیا میں نے ایک دفعہ بھی اس زبان میں جس کو میں جانتا ہوں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ میں نے حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مورل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی مینرز کو بنانے کے لیے، ایتھکس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیچنگز ہم کو دی ہوئی ہیں، کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے پر سمجھا ہے، جانا ہے؟ ہم جو بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جس جاب میں جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر اسلام کے کمانڈمنٹس کیا ہیں، حلال اور حرام کا فرق کیا ہے، کہ ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ ہم بینک کا استعمال کرتے ہیں تو بینک کو صحیح طور پر اسلام کے مطابق استعمال کرنے کا رولز کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اس بارے میں ہمارے اندر پہلے سے سمجھ پیدا ہو جائے اور رمضان کو ہم اس کے لیے استعمال کریں کہ ہم ان چیزوں کو اس میں حاصل کریں گے۔ دوسری طرف ہمارے اندر کچھ کمزوری ہے، ہمارے اخلاق کے اندر کچھ کمی ہے، ہمارے بیہیویئر کے اندر کچھ خرابی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہم رمضان کے مہینے میں کریں گے۔ یہ پلان جب ہمارے سامنے ہوگا اور اس پلاننگ کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کریں گے تو پھر رمضان ہمارے لیے بہترین ٹریننگ ثابت ہوگا اور اللہ کی طرف سے ایک زبردست کیمپ ہوگا جس کے اندر ہم ایک نئے مومن بن کے ابھریں گے، جو کہ رمضان کا اصل فائدہ اور رمضان کا اصل مقصد ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر فکر ہوگی اور ہمارے اندر کرنے کا جذبہ ہوگا، ورنہ کتنے رمضان اب تک آ کے گزر گئے ہماری زندگی میں، شاید رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی رمضان کے بعد بھی وہی رہی، یا 19-20 ہو گئی، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے کچھ زیادہ نمازیں پڑھ لی اور اپنے کھاتے میں ثواب لکھوا لیا، لیکن اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، اپنے بیہیویئر کے اندر چینجنگ نہیں لے کر آئے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کر سکے، اپنے صحیح کیریکٹر کو بنا نہیں سکے، اپنے آپ کو نیا بہتر انسان بنا کے سامنے نہیں لا سکے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے ایک بہترین اور گریٹفل موقع اور اپارچونٹی کو گنوا دیا ہے اگر ہم نے رمضان کو اس بامقصد طریقے پر نہیں گزارا ہے۔ شکر کا جذبہ، صبر کا مادہ، ہمدردی اور غمگساری کا خیال رمضان المبارک کا بنیادی کانسیپٹ ہے۔ روزہ صبر کے جذبے کو فروغ دیتا ہے، غمخواری اور دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، سمپیتھی کو فروغ دیتا ہے، دوسرے کے درد کو محسوس کراتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے، اللہ کے شکر کا جذبہ بڑھاتا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے کھانے پینے اور ضروریات کی تکمیل کے انتظامات کا شعور پیدا کرتا ہے۔ یہ روزے کا ہدف ہے اور یہ روزے کا فائدہ ہے کہ اللہ کا خیال، اللہ کے احسانات کا خیال، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنے کا مادہ، دوسروں کے لیے ہمدردی، دوسروں کے لیے غمگساری، دوسرے بھوکوں کا خیال، ان کو کھلانے کا جذبہ، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے بھوک کی کیفیت کو محسوس کرنا اور اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بیدار کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارا یہ روٹین ورک بن جاتا ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں اچھے سے اور پھر اے سی میں پورا دن گزار دیتے ہیں،
افطاری کا وقت آتا ہے تو اچھے سے اچھا کھانا تیار کر کے کھاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا بیچ میں بھوکا رہے یا ذرا تھوڑا بہت بھوک کا احساس بھی ہوا تو وہ اتنا زیادہ فیلنگ میں نہیں تبدیل ہو پاتا ہے جو جذبہ صبر اور جذبہ ہمدردی کو انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم روزے کے ہدف سے محروم رہ جاتے ہیں، تقوی کی کیفیت سے محروم رہ جاتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی دینے کے خیال سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ راتوں میں عبادت کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، دل کے اندر جو زنگ لگ جاتا ہے، دل کے اوپر جو دنیا کی محبت سوار ہونے لگتی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، دل کے آئینے کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، شیشے کی طرح دل کو بنانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے خاص کنیکشن جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ اور فکر کرنے والا دل بنانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے ذریعے سے جڑ کر، اللہ سے کنیکشن جوڑ کر اسپریچولیٹی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، انسان کے دل، دماغ اور روح کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس میں انسان تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اپنی منتیں مان رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے مسائل کو، اپنے دکھڑے کو اللہ کو سنا رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ بھی رہا ہوتا ہے، اللہ کو منا بھی رہا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے، مغفرت کا بھی طالب ہوتا ہے، زندگی بھی بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ سے وعدے بھی کرتا ہے، اللہ سے معافیاں بھی مانگتا ہے، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر طاری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کیفیتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہوا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر ان جذبوں کو زندہ کر لے اور اس کے ذریعے سے صحیح ایمان کی لذت کو حاصل کر لے۔ دن میں بھوکا رہ رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، بھوکے کی بھوک، پیاسے کی پیاس، اللہ کی نعمتوں کے احساس کو اپنے اندر بیدار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جائز ضروریات کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اگر ہم سے مانگے گا ہمارا جسم تو اللہ کو دے دیں گے، اللہ ہم سے مانگے گا ہمارے مال کو تو ہم اللہ کے لیے دے دیں گے، اللہ ہم سے کوئی قربانی کا مطالبہ کرے گا ہم اللہ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہ سوچ ہم دن میں اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یقیناً ہم میں سے بیشتر لوگ الحمدللہ اس کے اندر چیریٹی کرنے کا خیال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی ہمیں ایک موقع دیتی ہیں کہ ہم اپنے اندر دوسروں کی فکر، دوسروں کا درد، دوسروں کا خیال پیدا کریں۔ اس طرح یہ پورا ٹریننگ کورس جو 1 مہینے کا ہم کو ملا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایک اچھے بہترین مسلمان بن کر ابھرتے ہیں۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ، اس فکر اور سمجھ کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارنے کی تیاری کریں گے تبھی صحیح طریقے پر گزار پائیں گے۔ اگر اس کی تیاری ابھی نہیں کریں گے تو صحیح طریقے پر اس کو گزار نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی ابھی سے ہی اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا ہے۔ جو عبادتیں ہم روز کر رہے تھے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ 4 رکعت نفل زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آج سے پڑھنا شروع کر دیجیے، زیادہ کریے۔ اس سے آپ کے اندر ذرا شوق پیدا ہو جائے گا کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے مجھے خاص اہتمام کرنا ہے۔ تہجد میں اٹھ نہیں پاتے تھے، فکر کر کے اٹھنا شروع کر دیجئے کہ رمضان سے پہلے ہی میں تہجد کا اہتمام کر دوں گا۔ روزانہ قرآن پاک کا 1/4 پڑھتے تھے، 2 پیج پڑھتے تھے، ½ جز پڑھتے تھے، 1 جز پڑھتے تھے، آج سے اس کو بڑھا دیں گے تاکہ رمضان تک اتنا موٹیویشن مل جائے کہ ہم اس کو ڈبل اور ٹرپل کر سکیں۔ اگر ہم دین کی محفل میں، دین کی مجلس میں یا دینی اسکالرز کو ہم جو سنتے تھے، یوٹیوب پر سنتے تھے، مجلسوں میں جا کر سنتے تھے، جتنا نالج حاصل کرتے تھے دین کی، دن بھر میں ½ آور، 1 آور، 10 منٹس، 15 منٹس، اس کو آج سے بڑھا دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نالج کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ آج کے بعد ہم جو ذکر کرتے تھے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، اس کا نمبر بڑھا کے ہم زیادہ کر دیں گے، اس کو زیادہ کرنے لگیں گے۔ اگر آج سے ہم نے یہ فکر اور یہ
اپنا طریقہ بنا لیا اور چینجنگ شروع کر دی تو انشاءاللہ رمضان آتے ہی ہمارے اندر ایک زبردست چینجنگ عملی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے سے ہم رمضان المبارک کے زیادہ سے زیادہ خیر کو سمیٹ سکیں گے اور کامیابی کو حاصل کر سکیں گے۔ یہی وہ نعمت ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ اب تیاری کر لو، اپنے دامن کو تیار کر لو اور اپنا محنت کے لیے، قربانی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پائنچوں کو چڑھا لو، اپنے آستین کو اوپر کر لو اور محنت کے لیے میدان عمل میں کود جاؤ۔ یہ وہ پیغام ہے جو رمضان سے پہلے ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس کی بنیاد پر رمضان کا پلان کر کے تمام پہلوؤں سے، اپنے کیریکٹر کے اصلاح کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ نالج کو، دین کی نالج کو انکریز کرنے کے اعتبار سے صحیح پراپر وے میں رمضان کے ایام کو، دنوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر اور آج سے بہت چینج ہونے والے، بہت تبدیل ہو کر ایک اچھے مسلمان بن کر رمضان کے بعد ابھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان کی آمد کو بہت خیر و برکت والا، عافیت و سلامتی والا، نعمتوں اور رضا والا، تیری طرف سے قبولیت والا، عبادتوں کی توفیق والا، نمازوں کے اہتمام والا، ذکر اور فکر کرنے والا، دعاؤں اور استغفار کا خیال کرنے والا اور اہتمام کرنے والا، راتوں کو زندہ کرنے والا، دن کو روزوں کے ذریعے سے آباد کرنے والا بنا دے، اور رمضان کی پہلی ہی ساعت ہمارے لیے خیر اور برکتوں کے بے پناہ دروازوں کو کھولنے والی بن جائے، اور جب رمضان گزر کر جائے تو ہم تیرے مقبول بندے بن چکے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔